سید علامہ محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے دادا جان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے حفظ کے کافی سارے پارے انہی کے پاس حفظ کیے قرآن کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی شخصیت بنایا کہ ہم ہوتے تھے، کوئی بھی چلا جاتا تھا، جو مہمان وغیرہ آتے تھے، لوگ ملنے کے لیے بھی آتے تھے، تو اکثر میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، مہمانوں کو ملانا، کیونکہ میں حفظ کرتا تھا تو اسکول سے بھی چھٹی میں نے کی ہوئی تھی۔ تو اکثر لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا نا، تو ان کے دل میں لازمات کوئی نہ کوئی سوال ہوتا تھا، دل میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی کہ جس کا جواب وہ حضرت سے پوچھنا چاہتا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں ہی رہ جاتا، ان کے دماغ میں ہی رہ جاتی وہ بات، اور قبلہ سید محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باتوں میں جو ٹاپک چھڑ جاتا تھا، اس میں جتنے لوگ ہوتے تھے تو وہ سب کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ انہیں مل جایا کرتا تھا، انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی۔ اور آج کل کے دور میں جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے، اور اپنے جو خاص کر کے بچے ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، ان کی تربیت جو ہے، ان کی تربیت اور لوگوں کی تربیت تو لوگ کرتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں اور جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ بڑی پیچھے رہ جایا کرتی ہے۔ تو ایک خاص بات جو میں نے ان میں دیکھی وہ یہ تھی کہ ہمیں گھر والوں کو مہینے میں ایک بار یا 2 ہفتوں میں ایک بار، جو میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے خال یاد ہے، وہ بٹھا دیا کرتے تھے اور پھر واضح نصیحت کیا کرتے تھے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم نے اللہ کو کس طرح راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ تو آج اگر ہم سب خاندان والے جتنے بھی ہیں، اگر ہم میں کوئی وہ تبدیلی یا تھوڑا بہت وہ فرق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ سارا ان کی مرہون منت ہے اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو یہی سیرت تھی کہ سادہ طبیعت، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فہم اور فراست ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ انہیں بدرجہ عتم عطا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہوتے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو سیرت تھی اور ان کا جو نقش قدم ہے اس پر ہمیں چلنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نصیب